آج ہم کریں گے سورہ القاریہ کی ترجمہ اور تفسیر، اور اس میں آپ کو وہ تفصیل بتاؤں گی جو کہ ہمیں صرف ترجمہ پڑھ کے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور اس میں کل 11 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلی اور دوسری آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، دل دہلا دینے والی۔ کیا ہے وہ دل دہلا دینے والی؟ جب بھی قرآن میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس لیے تاکہ اس چیز کی اہمیت کی طرف اشارہ ہو جائے، اور جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ مکمل طور پہ متوجہ ہو جائیں کہ ان سے کیا کہا جا رہا ہے اور کیا پوچھا جا رہا ہے، تاکہ وہ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا کے اس سے سبق حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور تو نے کیا جانا کہ کیا ہے وہ دہلا دینے والی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور پھر آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی فرمائی ہے۔ چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جس دن آدمی ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے، چنگاریاں جیسے اڑتی ہیں، اور پھر اس سے آگے چھوٹی چھوٹی چنگاریاں جیسے اڑتی ہیں، یا پھر جیسے پروانے اڑتے ہیں، بالکل ویسے انسان اس دن اڑ رہے ہوں گے اور تباہی مچی ہوگی۔ پانچویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی۔ اگر ہم روئی صاف کرنے والی مشین کو دیکھیں تو جب اس میں روئی صاف ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ زمین پہ بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے پہاڑ کے اجزاء کو دھنکی ہوئی روئی سے مشابہت دے رہے ہیں کہ وہ پہاڑ اگر فی زمانہ انسان توڑنا چاہے تو بعض اوقات ہیوی مشینری کا استعمال کر کے بھی نہیں توڑ پاتا، اور بعض اوقات تو بلیڈ ٹوٹ جاتے ہیں لیکن وہ پہاڑ نہیں توڑ پاتا۔ لیکن اس دن یعنی بروز قیامت ایسی تباہی مچی ہوئی ہوگی کہ پہاڑ بھی دھنکی ہوئی روئی کی طرح ذرہ ذرہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ چھٹی اور ساتویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، تو وہ حضرات جن کے ترازو بھاری ہوں گے تو وہ ایسی زندگانی میں ہوں گے جو پسندیدہ ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان افراد کا ذکر فرما رہا ہے کہ جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسی زندگانی عطا فرمائے گا جسے وہ محبوب رکھتے ہیں، ایسی زندگانی جس کی وہ تمنا کرتے ہیں، ایسی زندگانی جس کی ہر قلب تمنا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 8ویں، 9ویں، 10ویں اور 11ویں آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کے ترازو ہلکے ہوں گے تو ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اور تو نے کیا جانا وہ ہاویہ کیا ہے؟ ایک آگ ہے شعلے مارتی ہوئی۔ ہماری اس دنیا کی آگ نیلے رنگ کی یا نارنجی رنگ کی ہے، اورنج کلر کی، اور جب وہ جلتی ہے تو اطراف میں روشنی کر دیتی ہے، مگر ترمذی کی روایت کے مطابق جہنم کی آگ سیاہ رنگ کی ہوگی، اور جب وہ جلے گی تو مزید اندھیرا کر دے گی۔ اطراف میں جب روشنی ہوتی ہے اور انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اسے ایک امید ہوتی ہے کہ شاید اسے کوئی دیکھ لے اور اسے بچا لے، لیکن جب کافر کو، منافق کو، مشرک کو، اور اللہ نہ کرے کسی گنہگار مسلمان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کے دل میں وحشت اور زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ جب انسان کے ارد گرد اس کے اطراف میں اندھیرا ہوتا ہے تو اس کی یہ امید بھی چلی جاتی ہے کہ شاید اسے کوئی دیکھ لے اور اسے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو مزید بڑھانے کے لیے ایسا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ تھی سورہ القاریہ کی ترجمہ اور تفسیر۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہماری ہر غلطی، کوتاہی اور گناہ کو معاف فرما دے، آمین۔